السلام علیکم۔ دجال سے حفاظت کے دو بڑے ہتھیار ہیں، ان میں پہلا ہے سورہ کہف کی تلاوت، اور دوسرا جو بہت بڑا ہتھیار ہے وہ ہے ایمان کا انسان کی زندگی کے اندر ہونا۔ یہ کہیے ایمان پہلے ہے اور سورہ کہف بعد میں ہے، لیکن یہ سوال ہمارے یہاں ابھی بھی باقی رہتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر دجال سے کیسے بچا جائے گا، اور سورہ کہف کے اندر وہ کیا ایسی خصوصیات ہیں جس کے ذریعے سے ہم دجال سے بچ سکتے ہیں۔ ان دونوں باتوں پر تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان میں پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی دجال سے بچا جا سکے گا، ورنہ پوری دنیا طاقت کے اعتبار سے دجال کے دور میں سینٹرلائزڈ ہو چکی ہوگی۔ دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت، دنیا بھر کی غذا، دنیا بھر کے ہتھیار، دنیا بھر کی چیزیں، اس پر دجال کا کنٹرول ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ بات یقین میں نہیں آتی، یعنی آپ اس کا یقین نہیں کر پاتے، تو ذرا غور سے توجہ کے ساتھ کل اور پرسوں کے واقعات کو دیکھیے۔ وینزویلا پر جس طرح سے قبضہ ہوا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وینزویلا جو ہے شاید اس کے پاس صرف تیل تھا۔ جی ہاں، تیل تو دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کے پاس تھا ہی، لیکن دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں منرلز کے اعتبار سے سب سے زیادہ رچ جو ممالک ہیں ان میں ایک وینزویلا تھا۔ وہاں پر جو معدنیات نکل رہی ہیں، جو خزانے نکل رہے ہیں زمین سے، ان میں وہ سارے خزانے ہیں جن کے ذریعے سے چپیں بنائی جاتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے میزائل بنائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے بیٹری بنائی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے موجودہ دور کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر بھری پڑی تھیں۔ تو معدنیات پر قبضہ یہ دجال کا سب سے اہم ترین کارنامہ ہے، اور دجال کو ریپرزینٹ کرنے والی طاقت اس دور میں اگر کوئی ہے، ویسے تو بہت طاقتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی طاقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو وہ امریکہ کی طاقت ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے ایک پورے ملک کو قبضے میں لے لیا گیا اور ساری دنیا تماشائی بن کر کھڑی ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم بات کرنا نہیں چاہیں گے کہ روس کیوں خاموش ہے، چائنا کیوں خاموش ہے، باوجود ہے کہ چائنا کا وہاں انویسٹمنٹ موجود تھا۔ یہ ساری باتیں چونکہ یہ ایک سیاسی بات ہوگی، اور پھر جیو پولیٹیکل جو پوری دنیا کا ایک خاص سبجیکٹ ہے اس کے اندر بات چلی جائے گی۔ ہمیں اس سے ہٹ کر مذہبی پیراڈائم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان تمام وسائل پر قبضہ یہ ضروری ہے کیونکہ دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا سے پیسہ کمانا ہے۔ امریکہ جو قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اور 2026 کے آخر تک امریکہ کا قرضہ اتنا ہو جائے گا کہ وہ ادا کیے جانے کے لائق ہی نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے یہ سارے اقدامات ضروری تھے، تو دجالی طاقتوں نے وہ سارے کام کر لیے۔ بہرحال ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان تمام فتنوں سے بچنے کا بنیادی ذریعہ ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ اور اگلا نقطہ یہ بنیادی ہے کہ سورہ کہف ہی کیوں، اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہی کیوں؟ کیا صرف ان کا پڑھ لینا ہمارے بچاؤ کے لیے کافی ہے، یا ان میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس پورے معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اصحاب کہف اور الرقیم، ان دونوں پر چھوٹی سی گفتگو سمجھ لیجیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا یہ یہودی لوگ، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف جو تھے اور رقیم والے جو تھے یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی تھے، ہے نا؟ ایسی نشانی جو تعجب میں ڈال دے، کہ یہ ایسے لوگ تھے؟ نہیں، بتانا یہ ہے کہ اس سے بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی پہلے گزر چکی ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں کوئی اتنی بڑی نشانی نہیں تھی کہ کچھ نوجوان پوری اپنی دور کی جو مشرکانہ اور کافرانہ طاقتیں ہیں ان سے یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک کہف میں چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پھر آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ کہف کسے کہتے ہیں اور رقیم کسے کہتے ہیں۔ کہف اور غار کا فرق سمجھ لیے۔ کہف کہا جاتا ہے وہ جس کی دیواریں بڑی اونچی اونچی ہوں اور جس کی چھت بھی بڑی زبردست ہو، یعنی وہ بہت بڑا ہو، اس کو کہف کہتے ہیں۔ اور اگر دیواریں چھوٹی ہوں اور وہ چھپنے کی جگہ چھوٹی ہو تو اس کو ہم غار کہتے ہیں۔ آگے چلیے، دوسرا لفظ قرآن نے جو استعمال کیا الرقیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ رقیم کا کیا مطلب ہے؟ رقیم کے تقریباً 5 مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ان میں پہلا مفہوم یہ ہے کہ رقیم یہ جو کہف کے نوجوان تھے، جو کہف والے تھے، ان کا علاقہ تھا، ان کی بستی تھی، ان کے شہر کا نام تھا۔ نمبر 2، یہ اصحاب کہف کے پہاڑ کا نام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا نام رقیم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اور وہ کتا ان کے ساتھ ہی رہا، اور اس صحبت میں اور اس بابرکت صحبت میں آ کر وہ کتا بھی یعنی اپنی جو اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ایسا پیدا ہوا کہ وہ کتا بھی انہی کی سنگت میں، ان کے رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد
चौथी चीज़ ये है कि असहाब कहफ की वादी का नाम अर्रक़ीम है, ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा है। पाँचवीं बात ये है कि ये एक शीशे की तख्ती थी जिसको बाकायदा लगाया गया था और उस पर असहाब कहफ के नाम और उनके यानी उनके इलाके के नाम और उनका नाम व नसब वग़ैरह वहाँ पर दर्ज था। रक़ीम के बारे में उलमा के तकरीबन 5 अक़वाल हैं, कुछ ने दवात भी कहा है, कुछ ने कलम वग़ैरह भी कहा है और कुछ ने तख्ती वग़ैरह कहा है, लेकिन ये बातें मुफस्सिरीन ने कही हैं। अब आइए अपने टॉपिक पर, वो ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम आज के दौर में कहफ कह सकते हैं। ये बड़ी समझने की चीज़ है कि कहफ में जाकर अपना ईमान उस दौर के अगर नौजवानों ने बचाया था तो हमारे लिए कहफ क्या है। नंबर 1, पहला कहफ हमारे लिए मस्जिदें हैं और मस्जिद की मेहनतें हैं। नंबर 2, दूसरा कहफ हमारे लिए खानकाहें हैं जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है और इंसान के नफ्स का तज़किया और इसकी इस्लाह होती है। नंबर 3, तीसरी चीज़ हमारे लिए मदारिस हैं और मदारिस हमारे ईमान की हिफाजत का ज़रिया हैं। जिन जिन इलाक़ों के अंदर मदारिस होते हैं, जहाँ मकातिब कायम होते हैं, अल्लाह का अज़ाब उन इलाक़ों से टल जाया करता है। इसलिए गौर करिए कि मदरसों के पीछे कौन पड़ा हुआ, ये बहुत हमारा एक सोचने का मौजू है। और चौथी चीज़ जहाँ पर इंसान अपने ईमान को बचा सकता है, ये जिसके ज़रिए से ईमान बचाया जा सकता है, ये जो हमारे लिए एक गार की तरह है, बहुत गौर करने की बात है, वो है हमारा हर ईमान वाले से नसबी ताल्लुक़ ना होने के बजाय ईमानी ताल्लुक़ कायम होना। एक ईमान वाला दुनिया के किसी कोने के अंदर रह रहा है तो हमारा ताल्लुक़ उससे ईमानी बुनियाद पर होना चाहिए। कोई हिंदुस्तान में किसी कोने पर रह रहा है तो उससे हमारा ताल्लुक़ ईमानी बुनियाद पर होना चाहिए। ये ईमानी बुनियाद जो है और इसकी बेसिस पे कायम किया गया ताल्लुक़ हमको दज्जाल के फितनों से बचाएगा और दज्जाली चीज़ों से बचाएगा। वरना याद रखिए, दज्जाल और दज्जाल की चीज़ों से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये इस दौर के कहफ हैं और इसमें रहकर हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। सोचने का मकाम मेरे और आपके लिए ये है, हम इसमें से कितने कहफ को हम फॉलो कर रहे हैं। क्या हम मसाजिद की मेहनत में लगे हुए हैं, या हम मराकिज़ की मेहनत में लगे हुए हैं, या हम खानकाहों की मेहनत में लगे हुए हैं, या आप ये बताइए हमको कि आप जो है ईमानी बुनियादों पर अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं, उसवार कर रहे हैं। कौन सी मेहनत है जो आपके पास है। हम सब के लिए बुनियादी ज़रूरत यह है कि पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ अपने ईमान की हिफाजत के लिए हम अपने आप को इन मेहनतों के साथ जोड़ें और इस तरह जोड़ें कि हम यानी इनमें से किसी एक मेहनत के साथ जुड़ जाएं। किसी मेहनत की नफ़ी ना करें, किसी मेहनत का इनकार ना करें, किसी मेहनत की तनकीस ना करें, किसी मेहनत में कमी ना निकालें, बल्कि इन सब को कूनू इबादल्लाह इख़वाना के तहत देख कर सबसे कनेक्ट हो जाएं और जुड़ जाएं। इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे ईमान की आमाल की हिफाजत फरमाएगा और दज्जाल से और दज्जाली फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाएगा। यही दुआ है, यही दरख्वास्त है कि हम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इन मेहनतों में लगें ताकि अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए दज्जाल और दज्जाली फितनों से महफूज रखे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर करिए और अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।